يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فقاب من طيبهن القاع والأقوم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murqaba wa habibikal mustafa wa alayhi dhawi sadqi wa safa wa صحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلزة كبده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام وإمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال غضب مخالف سنة محسنين أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کے بال مبارک کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے شملہ مبارک کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی کلائی کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی بھاؤ مبارک نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی اقتدیت بهذا الامام متوجہ الى جہت کعبۃ الشریفہ اللہ اکبر. کانپور کا ہر فرد اگر نیت کرتا تو یہی کہتا میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف، لندن والے آپ میرا بھی کعبہ کی طرف، دربان، لیبیا، تونس، جزائر، مغرب، موریتانیا، جیبوتی، صومال، جزر القمر، 208 کنٹری ان دس ورلڈ، اس کی مسلمز حالت نماز میں میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ اکبر. خانہ کعبہ تیری دیوار، تیرے وجود، تیرے تقدس، تیرے غلاف، تیرے حتیم، تیرے مصلی شافعی، تیرے مصلی مالکی، تیرے مصلی حنفی، تیرے مصلی حنبلی سمیت تیرے تقدس اور وجود سے ایک سوال ہے، پوری دنیا
تیری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے، کیا تو بھی کسی کی طرف جھکتا ہے؟ تو کعبہ جواب دیتا یقیناً پوری دنیا میری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے، کسی ذات کو اگر میں سجدہ کرتا ہوں تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ امت کا غمخوار ہے۔ بریلی کے امام اس مومنٹ کی ترجمانی کرتے تو قلم سے کہتے لکھ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلام کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا۔ (1817) میں کرلیون ٹرائز نے جرمن میں پہلی بار سائیکل بنایا۔ دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کیونکہ مہینوں کا سفر ویکوں میں بدل دیا تھا اس نے۔ لیکن 1894 میں جب موٹر سائیکل بنی اسی جرمن میں تو اس نے اس کو اوورٹیک کیا، بیٹ کر دیا۔ اس سے زیادہ مائنڈ، عقل، خرد، ڈسکور، ایکسپیرینس، سائیکل کو بھول گئے۔ اب سائیکل والا جینیس نہیں ہے کیونکہ اس کو اوورٹیک کیا موٹر سائیکل والے نے۔ اور آگے دیکھیں، انزو ماریا فراری 1898 میں پیدا ہوتا ہے اور جب اس نے فراری بنائی 340 کلومیٹر پر آور کی رفتار، سب کو بیٹ کیا اس نے۔ اس سے زیادہ مائنڈ لے کے آئے، اس سے زیادہ عقل، ہوش، خرد لے کے آئے، استعمال کیا۔ شٹل اسپیس 28,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار ہے اس کی۔ 4 اکتوبر 1957 میں پہلی بار سوویت یونین کے ذریعے آرٹیفیشل سیٹلائٹ لانچ کیا گیا۔ آج بھی ناسا کمپنی اپنی حکومت کا سکہ منوا رہی ہے مگر اس کو اوورٹیک کر لیا ہے ایلن مسک کمپنی نے۔ وہ اسپیس میں لے جا کے واپس بھی لا رہا۔ عقل جس کے پاس جتنی زیادہ ہوگی وہ دوسرے کو اوورٹیک کرے گا۔ اگر صرف رفتار کے حساب سے آپ دیکھیں تو اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ عقل کی بنیاد پر انسان اوورٹیک کرتا ہے۔ فیثاغورس، ارسطو، کیپلر، زرقالی، ٹیکو براہی، گلیلیو، کوپرنیکس سے لے کر نیوٹن، آئنسٹائن، اے پی جے عبدالکلام تک اگر ہائی تھاٹ، ہائی تھیوری، ہائی مائنڈ کا علمبردار ہے تو سب کو بیٹ کرتا ہے۔ اور دنیا کی یونیورسٹیز میں پچھلے نظریات کو پسے پشت ڈال کے نئی تھیوری کو پڑھایا جاتا ہے، اسی پہ سسٹم بنایا جاتا ہے، اسی پہ نیم بنایا جاتا ہے، اور یہ سارا گیم عقل کی بنیاد پر ہے۔ عقل کہتے کس کو ہے؟ فلسفہ کی کتاب میں لکھا ہے قوت دراکہ اور مدرکہ کو عقل کہتے ہیں۔ میر سید شریف جرجانی نے لکھا ہے عقل وہ قوت ہے جس سے حقائق اشیاء کا ادراک ہوتا ہے۔ عقل رہتی کہاں ہے؟ کامن سینس۔ عقل رہتی ہے دماغ میں، سر میں۔ لیکن امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل تینوں کا کہنا ہے کہ عقل دماغ میں نہیں دل میں رہتی ہے۔ اب باضابطہ قرآن و حدیث سے دلائل دیے انہوں نے، اور پھر امام اعظم نے دلیل دی ہے کہ نہیں، عقل سر ہی میں رہتی ہے اور مجازن دل کے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ عقل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی بنیاد پر انسان کو غیر انسان سے ممتاز کیا ہے، اور عقل کے بارے میں آپ ویکیپیڈیا پر چلے جائیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے 100 بلین نیورونز انسان کی عقل میں، دماغ میں 100 بلین نیورونز مینس وائر، اور 100 ٹریلین کنیکشن
انسان کے دماغ میں. یہ وائر اور کنیکشن جتنے زیادہ ہے اتنی زیادہ میموری پاور اسٹرانگ ہے. جسٹ لائک ٹیکسمو کی موٹر, 1 ہارس پاور میں اتنے وائر ہوتے ہیں, 2 ہارس پاور میں اتنے, 3 میں اتنے, 4 میں اتنے, ڈیم پہ چلے جائے 500 ہارس پاور کی موٹر, اتنی وائریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. سائنٹسٹ نے یہ بھی لکھا ہے 1 ملین بلین گیگا آف بائٹس ڈاٹا انسان کی میموری میں سے ہو سکتا ہے. 1 ملین بلین گیگا آف بائٹس ڈاٹا. ایک انسان ہزاروں کمپیوٹر بنا سکتا ہے, ایک کمپیوٹر ایک بھی انسان نہیں بنا سکتا. ہزاروں کمپیوٹر مل کے بھی ایک انسان نہیں بنا سکتا, یہ دماغ میں رکھیے گا. اب ہم نے دعویٰ یہ کیا اسلام کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا. اس دعوے کے لیے دلیل یہ چاہیے کہ عقل جس کے پاس سب سے زیادہ ہوگی وہی اوورٹیک کرے گا. جیسے ماضی کے نظریات کو اوورٹیک کیا گیا ہے, پس پشت ڈالا گیا ہے, پیچھے ڈال دیا گیا ہے. اس پس منظر میں ہم عقل مصطفیٰ کا جائزہ لیتے ہیں تو علامہ زینی دہلان سیرت النبویہ میں رقم دراز ہے. ان اللہ تعالی لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم الا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. ابتدا سے لے کر اینڈنگ تک, بگننگ سے لے کر اینڈنگ تک, آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں, جس میں آدم بھی انکلوڈ ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی ہے, زکریا علیہ السلام بھی ہے, 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء ہے. صرف یہی نہیں بلکہ دنیاوی وکلا نیوٹن بھی انکلوڈ ہے, آئنسٹائن بھی انکلوڈ ہے, زرقالی بھی انکلوڈ ہے. دنیا کا ہر ایک ماسٹر مائنڈ, تھنک ٹینکر, لیکچرر, پروفیسر, پکاترا, قیامت تک جتنے جینیس لوگ آئیں گے سب کے سب انکلوڈ ہے. اب دیکھیں کیا آیا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ قیامت تک آدم سے لے کر جتنے لوگ ہیں اللہ نے ان کو جتنی عقل دی ہے وہ سب ایک ریت کے ذرہ برابر ہے, اور سارا کا سارا ریگستان بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عقل رب قدیر نے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرماتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک لہذا ہمارے نبی سے زیادہ جینیس کوئی آ نہیں سکتا, تو اسلام کو کوئی اوورٹیک. ایک اور مثال ہے, یہ زمین ہے, کاجو, کشمش, پستہ, اخروٹ سب اسی سے نکلتے ہیں. عقل استعمال ہوتی ہے اپنے آپ میں, اور انسان سوچتا ہے یار سب سے زیادہ طاقتور تو یہی زمین ہی ہے. So from today I will pray earth. Oh earth, you are our God. We are praying for you. اور زمین کے پجاری دنیا میں پیدا ہوئے جس کو باضابطہ زرتشت مذہب کے نام سے پیر کرم شاہ ازہری نے ضیاء النبی میں شرح و بسط کے ساتھ اس کو لکھا ہے. لیکن عقل اپ ڈیٹ ہوتی ہے, جیسے معاشرہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے, موبائل اپ ڈیٹ ہوتا ہے, کمپیوٹر اپ ڈیٹ ہوتا ہے, 4 ویلر اپ ڈیٹ ہوتا ہے, عقل بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے. اس نے یہ دیکھا کہ 100 گرام مٹی کا ڈھیلا 10 گرام پتھر سے ٹکرا کے دیکھے, کون چکنا چور ہوتا ہے؟ مٹی کا ڈھیلا. انسان نے عقل کو استعمال کیا اور کہا کہ نہیں یار یہ زیادہ طاقتور تھوڑی ہے, اس سے زیادہ طاقتور تو اسٹون ہے, پتھر ہے. ریجیکٹ ارتھ, سلیکٹ اسٹون. انسان نے زمین کو چھوڑ دیا اور پہاڑ کی پوجا شروع کر دی. گیرنار پہاڑ, ماؤنٹ ایوریسٹ 8,848 میٹر اونچائی. یو آر اوور گاڈ, وی آر پریئنگ فار یو. دھمتری چھتیس گڑھ کے ایریا میں کئی ٹن چٹان کو مشین اٹھاتی ہے اور دوسری مشین میں ڈالتی ہے, تو وہ دوسری مشین چٹان کو پاؤڈر بنا دیتی ہے اور ٹرین کے ڈبے میں ڈال دیتی ہے. عقل اپ ڈیٹ ہوتی ہے کہ نہیں پہاڑ تھوڑی معبود ہے, قابل عبادت ہے, اس سے زیادہ طاقتور تو لوہا ہے. انسان عقل کو استعمال کرتا ہے اور پہاڑ کو ریجیکٹ کرتا ہے, لوہے کو سلیکٹ کرتا ہے. You are our God, we are praying for you. انت معبودنا نحن نعبدک, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. میاں فی المیاں سے زیادہ ٹیمپریچر پر اگر لوہے کو رکھ دے تو وہ بھی پگھلا کر سیال مادہ بنا کر بہنے پہ مجبور کر دیتی ہے.
لوگوں نے لوہا کو ریجیکٹ کیا، فائر کو سلیکٹ کیا. عقل اپڈیٹ ہوتی ہے نا. You are our God ایھا الناس انک معبود نحن نعبدک، تو ہمارا خدا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لوگوں نے آگ کی پوجا شروع کی. اچھا جس نے عقل کا استعمال نہیں کیا وہ وہیں کے وہیں ہے، اور جس نے ترقی کی وہ آگے بڑھتا گیا آگے بڑھتا گیا. You are our God. اور جس وقت نعرہ نمرود کہ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہوں، بارش کے قطرات آ کے اسے کافور میں بدل دیتے ہیں. لوگوں نے آگ کو ریجیکٹ کر دیا اور واٹر کو سلیکٹ کیا، گنگا یمنا کو سلیکٹ کیا، سمندر کو سلیکٹ کیا، دریائے دجلہ اور نیل کو سلیکٹ کیا. مجھے اچھے سے یاد ہے دریائے نیل کو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس وقت خط لکھا تھا جب وہاں کے گورنر نے کہا تھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، خوبصورت لڑکی کی بھیٹ چڑھا رہے ہو. کہا ہاں، جب تک ہم اس کی پوجا نہیں کریں گے یہ پانی جاری ہی نہیں ہوگا. کہا اسٹاپ، آئی ول آسک عمر فاروق اعظم. انہوں نے لیٹر لکھا حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں لا، لڑکی نہیں کٹے گی، میرا خط دریائے نیل کو دے دو. لیڈر دیکھے، میرا خط دریائے نیل کو دے دو. 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کے کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. میرا خط دریائے نیل کو، اور دریائے نیل کو لکھا کیا خط میں؟ ایھا النیل ان کنت تجری من نفسک فلا تجری وَإِنَّ اللَّهَ يُدْرِكْ فَصَلُ اللَّهَ يُدْرِكْ. دریائے نیل اگر تو تیری مرضی سے چلتا ہے نا تو مت چل، اور اگر تجھے رب چلاتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے. دریا کو خط عمر پڑھنا تھا اس وقت جو چالو ہوا ہے تو آج تک پھر کبھی سوکھا نہیں ہے دریائے نیل. واہ 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 واہ، میں دیکھ کر کے آیا ہر دریائے نیل دیکھ کر کے آیا، آج تک نہیں سوکھا. لوگوں نے فائر کو ریجیکٹ کیا، واٹر کو سلیکٹ کیا. سائنس کا زمانہ آیا، ٹیکنالوجی آگے بڑھی، کمپیوٹر، سٹل اسپیس، ناسا، ایلن ماسک، ٹیکنالوجی، گلوبل ولیج، یونیورسٹی. لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے آپ لوگ کو پتا ہے کیسے ہو رہی ہے؟ مئی جون دن کے 12 بجے سورج اپنی شعاع کو سطح آب بحر پر بیٹھا تھا اور حرارت شمس کی بنیاد پر پانی بھاپ بن کے اوپر اڑتا ہے اور پھر اوپر جا کے جمع ہوتا ہے بادل کی شکل میں اور بارش ہوتی ہے. لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ یہ پانی زیادہ طاقتور تھوڑی ہے، اس کا باپ تو سورج ہے، اس کو اوپر اڑا لیتا ہے. واٹر کو ریجیکٹ کیا، سورج کو سلیکٹ کیا. اور سائنٹسٹ نے لکھا our solar system is made up of one star named sun. 8 planet, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and 146 moons. 146 چاند ہے ہماری گلیکسی میں، ایک سورج ہے، 8 پلانیٹ ہے. اور سائنسدانوں نے سب سے بڑا حج سورج کو مان لیا. سورج سب سے بڑا، لہذا ہم سورج کی عبادت کریں گے. اور باضابطہ سورج کی حرکت کو اپولو کہا جاتا ہے، اور اپولو خدا کا نام ہے، معبود کا نام ہے اپولو. یہ جو ہاسپٹل وغیرہ چل رہا ہے نا، یہ دراصل اپولو کا لفظ ایک معبود کا نام ہے، وہاں سے آیا ہوا ہے. اس کی عبادت کرتے. برف پوش باضابطہ ایک قبیلہ ہے، اس کے پجاری موجود. سورج سب سے بڑا. سائنٹسٹ نے یہ لکھا 3,33,000 گنا زیادہ وزن ہے سورج کا دھرتی کی بنسبت. اور دھرتی صرف آپ یہ کانپور مت سمجھ لیجئے گا، بر اعظم ساتھ ہے اور بحر اعظم بھی ساتھ ہے. ایسی 3,33,000 گنا زیادہ وزن سورج کا. سوچے کتنا بڑا ہے سورج. 13 لاکھ زمین سورج میں فٹ ہو سکتی ہے. 13 لاکھ زمین.
सूरज में सबसे बड़ा सूरज है। और ये बेवकूफ ने भी माना और अक्लमंदों ने भी माना, न्यूटन ने भी माना और आइंस्टाइन ने भी माना, केपलर ने भी माना और स्टीफन कर्लियन ने भी माना। ऐसा माहौल चल रहा है शुरू से। रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बटन से, मक्के की धरती पर पीर के दिन सुबह साद मकाम बैदा, इसमें मोहम्मद से मुसम्मा मुस्तफा को पैदा किया। और प्यारे मुस्तफा ने मकाम साहबा में सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा ये जवाब था न्यूटन को, ये जवाब था आइंस्टाइन को, ये जवाब था केपलर को, ये जवाब था ज़रकाली को, ये जवाब था ऑक्सफोर्ड को, ये जवाब था डकापेरा को, ये जवाब था मोहतरजीम को। तू सबसे बड़ा जिसको मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। इसकी इबादत छोड़ते हैं। लेट्स गो टू से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा मौजू क्या है? इस्लाम को कोई ओवरटेक अक्ल की 3 किस्में, अदना, औसत, आला। जामिया नूरिया मदीनतुल उलूम 3 हाफिज दिए ना, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल में हिफ्ज किया। और एक ऐसा बच्चा है जिसने पूरा कुरान एक ही दिन में सुना दिया। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो सिर्फ, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। अक्ल। उस आदमी का नाम है इमाम शाफई रज़ियल्लाहु अन्हु। मैं एक और आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। दुनिया उस आदमी को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से है। मैं एक और आदमी को जानता हूं जो जेल में 3 महीने में कुरान का हिफ्ज कर लिया। दुनिया उस आदमी को मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से याद करती है। लेकिन आपको हैरत होगी कानपुर के सुन्नी मुसलमानों, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हाफिज बन गया। हो गए इमाम साहब के पास, इमाम साहब मैं अल्लामा बनूंगा मैं भी। इमाम साहब ने कहा जाओ पहले कुरान शरीफ याद करके आओ। वो बच्चा गया और 7 दिन में वापस, हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। मैंने कहा ना कुरान शरीफ याद करके आओ। बोले कर लिया। 7 दिन में तुमने पूरा कुरान कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया। दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद और उस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बना। अक्ल का अंदाजा लगा। मैंने इसलिए कहा इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। 7 घंटे में हाफिज कुरान। हुआ यूं कि उससे कह दिया किसी ने हाफिजा, उसने सोचा आई एम नॉट हाफिज कुरान बट ही सेड हाफिजा आई हैव 2 ऑप्शन। अब या तो मैं उसको बोलूं भाई 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 मुझे हाफिज मत बोलना, या तो इसकी बात सच कर दिखा दूं मैं। उसने दूसरा वाला कबूल कर लिया कि इसकी बात झूठी न हो, उसके इख्तियार में था। उसकी बात सच कर दिखाया। उसने खोला पहला पारा अलिफ लाम मीम, एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दिया। वाह 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 वाह। दूसरे दिन सयकूल एक बार, तीसरे दिन तिलकर रसूल एक बार, चौथे दिन लन तनालू एक बार, 5वें दिन वल मुहसना, 6वें दिन ला युहिब्बु, 7वें दिन वैदा समेउ, 8वें दिन वल वन्नमा, 9वें दिन कालल मलउ और 10वें दिन वालमु, 11वें दिन यातदिरुन, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वें दिन वमा उबर्रियो, 14वां दिन रोबाना, 15वां दिन सुबहानल्लाह और 30वें दिन अम्मा यतसालून। वो बच्चा एक दिन में एक पारा पढ़ता, जाके तरावी पढ़ा देता। उस बच्चे के पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तकरीबन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नबी अली खान की पीठ से तसल्लुफात की कलमतें तमाम फिरके बातिला का जवाब बनकर बरेली की धरती को पकड़कर इमाम अहमद रजा खान
قرآن حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ کے مقدمہ میں لکھا ہوا کان هو احفظ بعد البخاری، امام بخاری کے بعد سب سے زیادہ میموری پاور جن کا اسٹرانگ ہے دنیا امام احمد رضا خان کے نام۔ سبحان اللہ۔ قوت پراٹھا اور مدرکہ، ان سے زیادہ کوئی عقل لے کر کے آ ہی نہیں سکتا، لہذا اسلام کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا۔ عقل کی بنیاد ہی پر دیکھیے گا انسان بیٹ کرتا ہے، پیچھا چھوڑتا ہے، آگے نکل جاتا ہے۔ میں ایک اور ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو صرف 40 دن میں 15 پارے کی سب سے معتبر موجودہ زمانے میں اور جامع اور درس نظامی میں داخل تفسیر لکھ دیا ہے، صرف 40 دن میں 15 پارے کی تفسیر۔ دنیا علامہ جلال الدین سیوطی کے سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ لوگ سمجھتے قرآن شریف پڑھنا زیادہ ثواب ہے؟ تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر سمجھنا یہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی بیٹی اور بیٹا کو قرآن شریف پڑھا دیتے اور سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے دینی نالج رکھتے ہیں۔ کس نے کہہ دیا قرآن پڑھنے کا نام دینی نالج ہے؟ بھائی ریڈنگ صرف تعلیم تھوڑی ہے، انڈرسٹینڈنگ تعلیم ہے جی، اس لیے عربی کے ساتھ میں اردو لازم۔ اسلام کو کوئی اور ٹیک نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اچھا یہ بھی دیکھیں کہ آج یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ عقل سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج کس کے پاس عقل ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی عقل مند سب سے زیادہ آ جائے، تو اس کے بارے میں ایک خاص بات بتا دوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کی یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم اللہ یعطی۔ تفقہ فی الدین کے بعد یہ لفظ آنا انما انا قاسم واللہ یعطی، غور کیجئے گا، تفقہ فی الدین کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ، دین کی سمجھ، اور دین کی سمجھ ڈیپینڈ ہے عقل کے اوپر، اور اس لفظ کے بعد یہ آنا انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا اللہ ہے بانٹتا میں ہوں، یہ حدیث کا پیور سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ عقل رب قدیر خالق ہے، اور رب دیتا مصطفیٰ کو ہے، اور بانٹنے والے پیارے مصطفیٰ ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے پیارے مصطفیٰ دیتے کافر کو بھی ہے، دیتے مسلم کو بھی ہے، قرآن خود بولتا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اسی سے ثابت ہو رہا ہے رب قدیر خالق ہے، ڈسٹریبیوٹر مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کافر و مومن سب کو دیتے ہیں، مگر جو آدمی غدار مصطفیٰ ہوگا ان کو کم ملے گا، جو وفادار مصطفیٰ ہوگا ان کو زیادہ ملے گا، اور کتنا زیادہ ملے گا، کتنا زیادہ ملے گا، اگر لینے والا ہو تو اس شان کے ساتھ لے لے کہ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیا ہے تمہیں بہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، کوئی ٹیک نہیں کر سکتا۔ اچھا کوشش جاری ہے، 1995 سے 2000 تک 5 سیمینار امریکہ کا کس نے کیا؟ تھنک ٹینکر۔ تھنک ٹینکر سمجھتے؟ موقع کے مسائل جدیدہ کی ایک کتاب میں بیوقوف کی تعریف یہ لکھی گئی ہے جو مارکیٹ میں عام طور سے ٹھگا جائے۔ اس کا مطلب عقل مند وہ ہوا جو نہیں ٹھگاتا ہے۔ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو ٹھگائے نہیں عام طور سے۔ 100 عقل مندوں کو ایک طرف رکھے اور ان 100 کو جتنی عقل ہے وہ تنہا کسی ایک میں ہو تو اسے تھنک ٹینکر کہا جاتا ہے۔ اردو میں عبقری شخصیت ہے، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ تھنک ٹینکر۔ 5 سیمینار میٹنگ میں کیا پاس ہوا؟ پوری دنیا کے مسلم کی 5 قسمیں۔ نمبر 1
फंडामेंटल, नंबर 2 ट्रेडिशनल, नंबर 3 मॉडर्निस्ट, नंबर 4 सेकुलरिस्ट। पूरी दुनिया के मुस्लिम की 4 किस्मों में डिवाइड कर दिया। और ओवरटेक करने के लिए क्या किया उसने? फंडामेंटल और ट्रेडिशनल। फंडामेंटल किसको कहते हैं? बुनियाद परस्त, जो इंसान ईमान पर कायम रहेगा, जान दे देगा मगर ईमान नहीं दे देगा। कॉल्ड इन इंग्लिश फंडामेंटलिस्ट। दूसरी किस्म ट्रेडिशनलिस्ट। ट्रेडिशनलिस्ट किसको कहते हैं? लॉकडाउन आए, आंधी आए, तूफान आए, तनख्वाह दे या ना दे, वो मस्जिद के मिंबर पे चढ़ के वही बोलेंगे जो नबी ने बोला है। इसे ट्रेडिशनलिस्ट कहते हैं। मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर बच्चे को कुरान भी याद कराते हैं और बुखारी और मुस्लिम भी पढ़ाते हैं। इसको ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाता है। अमेरिका के थिंक टैंकरों ने यह प्लान किया ओवरटेक करने के लिए कि इन दोनों किस्मों को कमजोर करो, वीक करो, लड़ाओ, फितने फसाद में डालो, डिस्ट्रॉय, डिनाई और इग्नोर करो। तीसरी किस्म मॉडर्निस्ट, चौथी किस्म सेकुलरिस्ट। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? ये मोबाइल जेब में रखे हैं, नमाज पढ़ रहा, अल्लाहु अकबर, घंटी बजने लगी, रिंगिंग होने लगी, जेब से मोबाइल निकाला, कहा अना फी सलाह, और नमाज को जारी रखा, टूटी नहीं नमाज। इसको कहते हैं मॉडर्निस्ट। ये मॉडर्निस्ट है। कोट पैंट टाई वाला मुफ्ती हो सकता है, मॉडर्निस्ट। पहले चैनल नहीं था, आप चैनल रख सकते हैं, मॉडर्निस्ट। इसे मॉडर्निस्ट कहा जाता है। और मॉडर्निस्ट खतरनाक है कि हकीकत के एतबार से, मगर उसने ये कहा है कि इसको सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, क्योंकि ऐसे लोग होंगे ना तो इस्लाम कमजोर होगा। ऐसे लोगों के जरिए हम ओवरटेक कर सकते हैं। और उससे ज्यादा खतरनाक सेकुलरिस्ट। सेकुलरिस्ट किसको कहते हैं? मजार शरीफ आ जाए सलाम अलैकुम, और अगर मंदिर आ जाए तो राम राम। सेकुलरिस्ट। अमेरिका ने कहा कि इन 2 किस्मों को आगे बढ़ाओ, और इसको अगर इंडिया वाले भगा दे तो नेशनलिटी हम दे देंगे। जस्ट लाइक जाकिर नायक, तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी। तीसरी और चौथी किस्म, इनको हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये क्यों किया गया? इस्लाम को ओवरटेक करने के लिए। टर्की के बारे में हम सब जानते हैं, जिस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है, शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 से, और खत्म होता है 11 नवंबर 1918 में। इसके खत्म होते ही सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया जाता। स्पेन में मीटिंग बैठती है थिंक टैंकरों की, इस्लाम को ओवरटेक करने के लिए, और टर्की के अंदर अपना हाकिम कमाल अतातुर्क को बैठाया जाता है। और उसके बाद 9 कानून टर्की में लागू कर दिए गए। ये 9 कानून की बुनियाद पर इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। अब जरा वो 9 कानून को समाअत करें। कानून नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम की शिक को खारिज कर दी जाए, यानी पार्लियामेंट में, नियम में, सिस्टम में इस्लाम का कोई कानून नहीं रहेगा। ये सलीबियों ने, ये यहूदियों ने पास किया और कहा तुर्की के मुसलमानों को लागू करे। कानून नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगाकर मजहबी तालीम को ममनू करार दे। मतलब मदरसे पे पाबंदी लगाओ, खानकाहों पे पाबंदी लगाओ, कोई कुरान शरीफ नहीं पढ़ेगा, आलिम का कोर्स नहीं करेगा। क्यों? जानते हैं, 1000 जाहिल मिलके भी किसी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकता, और एक आलिम हजारों जाहिल को अल्लामा बना सकता है। वाह वाह। उसने कहा मदारिस को आबाद, क्योंकि ये मदरसे रहेंगे तो फिर से इब्ने अरबी पैदा हो जाएगा, मदरसे रहेंगे तो अब्दुल गाजी पैदा हो जाएगा, मदरसे रहेंगे तो अब्दुल हन्नान और अब्दुल हमीद पैदा हो। इसलिए मदरसे को बंद करो। यहीं से क्या पता चला? ओवरटेक वो कर रहा है ना। अब बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? हजारों मकान जल जाए, मदरसे की एक ईंट भी निकलनी नहीं चाहिए, एक ईंट भी मदरसे की हिलनी नहीं चाहिए अपनी तरफ से। याद रखिएगा, अगर मदरसा बाकी रहा फिर से मुफ्त इलियास हाफिजों की तादाद पैदा करेंगे, उलमा की तादाद पैदा करेंगे। इसलिए मकान टूटे वो बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर मदरसा टूटे नहीं, क्योंकि दीन जहां से संवरता है, निखरता है, दीन की जहां से तजदीद होती है,
آپ لوگ سوچ رہے ہیں مسجد ہے، وہ غلط. کس نے کہہ دیا مسجد ہے؟ بھائی صاحب 1 ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں، 1 بلین 100 کروڑ کو کہتے ہیں. جنرل نالج میں نوٹ کر لیں، 3 بلین کی نہیں 10 بلین کی مسجد بنا لیا. بلکہ ماحول بھی اپنے کانپور میں ایسا ہی چل رہا. میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، مسجد اتحاد الشریعہ. کون آدمی تعاون کرے گا؟ حضرت پورا سریہ میری طرف سے. اوکے، لکھ لیا گیا. پوری سیمنٹ ایک آدمی، پوری اینٹ ایک آدمی، ریت ایک آدمی، سب کچھ لکھا گیا. لیکن میں یہ اعلان کروں کہ مفتی رکھنا ہے، 50,000 تنخواہ، 12 لوگ کھڑے ہو جائے، کوئی تیار نہیں ہوتا. should be noted this point. 10 بلین کی مسجد کانپور میں بنا لی. اس مسجد سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہونے والا، اس مسجد سے وضو اور غسل کے فرائض نہیں آنے والے، کیونکہ مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے. مسجد ساکت ہے، ناطق امام ہے. مسجد خاموش ہے، بولنے والا امام ہے. 10 بلین کی مسجد ہے، انقلاب نہیں آئے گا. اور اگر مسجد کھجور کی شاخ ٹہنی تنا کی ہو، در و دیوار اس کے بنے ہوئے ہو، اور امام الانبیاء ہو، تو مقتدی ابو بکر پیدا ہوتے ہیں، عمر فاروق پیدا ہوتے ہیں، طلحہ زبیر پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا، مسجد میں جب تک تعلیم کا نظام نہیں، وہ مسجد نبوی کی نائب نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ پیارے مصطفیٰ نے کوئی مدرسہ الگ سے نہیں کھولا تھا. مسجد نبوی میں ہی حضرت علی کو علامہ بنایا تھا، حضرت ابو بکر کو مجتہد بنایا تھا، حضرت ابو ہریرہ کو محدث بنایا تھا. اس لیے آج کے زمانے میں جب مسجد کو الگ کر دیا گیا تعلیم سے، تو یاد رکھے مسجد کا امام وہی بولے گا جو جامعہ نوریہ مدینہ العلوم میں پڑھایا جائے گا. اس میں جو مدرسے میں پڑھایا جائے گا وہی مسجد کا امام بولتا ہے. اس لیے مکان ٹوٹے برداشت کی جا سکتی ہے، اگر ایک بھی مدرسے کی اینٹ ہلا دی گئی، اگر غیرت امامی زندہ ہو تو میدان میں آ جائے اس شان کے ساتھ کہ یا رسول اللہ تو تیرے نام پہ جافدہ نفسے کے جان دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا رسول اللہ تو کیا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سارا پیغام ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے گا، تھنک ٹینکر کا قانون ہے یہ. تھنک ٹینکر. ہم لوگ سوتے ہیں اور صبح اٹھ جاتے ہیں اور اپنے گھر کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ اس میں لگ جاتے ہیں. لیکن آپ توجہ دیں، اگر انسان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو وہ 3 مہینے میں پورے قرآن کو حفظ کر سکتا ہے، تو پیچھے قوالی ہو رہی ہے تو یہاں اچھی باتیں نہیں سن سکتے ہیں. جیل میں قانون نمبر 3، عورتوں کو تمام معاملات میں مردوں کے مساوی قرار دی جائے اور برقع پر پابندی لگا دیا جائے. یہ تھنک ٹینکر نے ترکی میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے قانون لگایا ہے. عورتوں کو تمام معاملات میں کس کے برابر قرار دیا جائے؟ مردوں کو. بھائی صاحب یہ موبائل انسان نے بنایا، کمپنی بول رہی ہے کہ اس کی کیپیسٹی 36 GB ہے، اور آپ بولیں گے نہیں 5 GB ہے. آپ کی بات مانی جائے گی، کمپنی کی بات مانی جائے گی. قرآن بولتا الرجال قوامون علی النساء، دونوں برابر نہیں ہے، مرد حاکم ہے حاکم، اور یہ بول رہے دونوں برابر. سائیڈ ایفیکٹ بتاؤں، عورت بھی کام کرے گی مرد بھی کام کرے گا. کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ نان و نفقہ تو مرد پہ واجب ہے نا. جواز کا حکم ایک الگ معنی رکھتا ہے. شریعت کا یہ نیم ہے کہ نان و نفقہ مرد پہ واجب ہے، اور بھلائی یہ ہے کہ بیوی گھر میں رہے گی، مرد کما کے لائے گا. اور اس نے کیا کیا نا، تو بھی کام کر سکتی ہے نا. اب بیوی گئی جاب کرنے، 40 سال جاب کر رہی ہے، ڈیلی اپ ڈاؤن کر رہی ہے. آفس میں صرف لڑکی تو ہوگی نہیں، لڑکے بھی ہوں گے نا. اب ان سے ان کا رشتہ ہوگا، اس کو پارلیمنٹ میں نام دیا گیا لیونگ ریلیشن شپ، اور یہ الاؤ ہے بھائی، یہ گناہ ہی نہیں ہے اس کے یہاں. اب بتائیں اسے عقل مند کہتے ہیں. قرآن نے ایسوہو کو کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ بیوقوف نہیں، ڈبل بیوقوف ہے. ڈبل بیوقوف ہے بھائی، ڈبل بیوقوف.
सरहद पे मर्द लड़ते हैं, औरतें भी जाएगी ना फौज में, ठीक है भाई चल औरत भी गई, अब वहां महीनों बरसों रह रहे, हरामी बच्चों की तादाद बढ़ेगी नहीं, वही हरामी बच्चे मुल्क को तबाह बर्बाद नहीं करेंगे, कर भी रहे। पता क्या चला, अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया तो वो मर्द औरत दोनों बराबर नहीं, बल्कि औरत वो है कि अगर मां बन जाए तो कदमों में जम जाए। औरत को वो मकाम दिया कि आप घर में रहिए, कमा के हम लाएंगे, धूप का मुकाबला हम करेंगे, तूफान का मुकाबला हम करेंगे, पसीना हम बहाएंगे, आप तो इज्जत और काबिल ताजीम है, आप घर की रानी बन के रहे, बाहर मेहनत हम करेंगे, कमाएंगे हम, खाएंगे आप। औरतों का ये मकाम दिया, मर्द औरत बराबर नहीं है। दो माँ दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी, दोनों माँ बोल रही है बेटा मेरा है बेटी तेरी है, कौन फैसला करेगा? ये केस पहुंचा अदालत अली में। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते 2 कटोरा दे दो, 2 कटोरा दिया गया, कहा दोनों तन्हाई में जाओ, अपना अपना दूध निकाल के लाओ, दोनों से दूध निकलवाया गया। आपने कहा चेक करो किसका दूध गाढ़ा है, चेक किया कि इसका दूध गाढ़ा, इसका पतला, कहा जिसका गाढ़ा है उसका बेटा है, जिसका पतला है उसकी बेटी है। कहा दलील, कहा कुरान में आया और रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द औरत पे भारी है तो मर्द की ग़िज़ा भी औरत की ग़िज़ा होता है। कानून देखिए, कानून क्या लगाया, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस्लाम को बचाना चाहते हैं तो औरतों को जॉब पर न भेजें, पर्दे में रखें, सिर्फ ख़वातीन हो तो इस्तिस्नाई सूरत है, और जॉब के लिए पढ़ाए भी मत। कुछ बेवकूफ ऐसे भी अपने वाले हैं कि बेटा डॉक्टर है तो बहू भी डॉक्टर नहीं ढूंढ रहे हैं। हिर्स की इंतहा होती है, बल्कि हिर्स की इंतहा ही नहीं होती है। दुनिया का हरीस और दीन का हरीस कभी पेट भर ही नहीं सकता। अगर पूरा कानपुर आपको दे दूं तो आपको क्या लगता है? आप कहेंगे नहीं बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गलत। जो आदमी 1 रुपये पे शुक्र अदा करता है वही पूरा कानपुर मिलने पे शुक्र अदा करेगा। जो 1 रुपया पे अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता वो पूरा कानपुर भी लेके शुक्र नहीं अदा करेगा। यकीन न हो तो फिर उनको देख ले, पूरी दुनिया मिल गई तो वो सोच रहा था यार आसमान का मैं खुदा बन जाता, हाकिम बन जाता तो बहुत अच्छा होता है। पूरी दुनिया का बादशाह मगर आसमान पे हुकूमत करने को सोच रहा है। इसका मतलब कभी पेट नहीं भरेगा। पेट किसका भरता है? जो हर सांस पर रब का शुक्र अदा करता है। हर नफ्से के फरोगी रब मनित हयात पस्त वो चूँ पर नियायत मुफर्रिह ज़ात बस पर हर नफ्से 2 नेमत मौजूद वो पर हर नेमत शुक्र वाजिब। शेख सादी ने गुलसदा के अंदर लिखा कुछ भी नहीं है। ये जो सांस ले रहे हैं ना इसका शुक्र अदा करे तो जिंदगी भर सजदे में रहेंगे। कम है, इसलिए बच्ची को पढ़ाए, बेटी को पढ़ाए, मगर जॉब के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं। कानून नंबर 4 यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी करार दिया जाए। कानून नंबर 4। कानून नंबर 3 क्या था? औरतों को मर्दों के बराबर कर दिया जाए और पर्दे पे पाबंदी। अभी कुछ दिन पहले यहां भी चला था नकाब उतार, तब स्कूल के अंदर जाएगी और उसने उतार भी दिया और कैमरा में भी आया, चैनल पे भी चला। ये क्यों हुआ जानते हैं? ये सिर्फ उसकी गलती नहीं, अल्लाह ने जिसको दौलत दी है, जिसके 2 मकान है, 2 करोड़ की एफडी है, जमीन ज्यादा, दुकानें ज्यादा है, बेटे परपोते के लिए बिल्डिंग बना के रखा, उसकी गैरत मर चुकी है। अगर गैरत जिंदा होती तो वो दौलत को निकालता, एफडी को तोड़ता, मकान को बेचता और ये कहता कि मेरे पोते का जिम्मेदार, मेरा पोता का रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर है, मैं क्यों उसके लिए बिल्डिंग बना के जाऊं? उस बिल्डिंग को बेचकर अपनी स्कूल बनाता, अपना कॉलेज बनाता, अपनी जचगी हॉस्पिटल बनाता और जब अपनी
स्कूल अपना कॉलेज होगा तो उसमें सोसाइटी लगती है और सोसाइटी का बायलॉज बनता है, नियम बनता है, और सोसाइटी के बायलॉज में आपने जो पास कर दिया, मसलन ये पास किया, इसके 11 मेंबर होंगे, लिख लिया गया 11 मेंबर होंगे, इसके मेंबर इंडियन नेशनैलिटी होल्डर होंगे, कानून नंबर 2 लिख लिया गया इंडियन होंगे, कानून नंबर 3 सिर्फ मेंबर सुन्नी सही उल अकीदा रखे, लिख लिया गया सुन्नी सही उल अकीदा मेंबर रहेंगे। मुफ्ती इलियास ने आके ये कहा कि कानून और बढ़ा दीजिए ना, मसलक के आला हजरत वाला ही मेंबर रहेगा, उसका कानून बढ़ा लिया गया। अब ये 4 कानून और बायलॉज में लिखा हुआ है, स्कूल चल रही है, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल 40 साल, अगर कुछ डुप्लीकेट मुस्लिम दहरिया राफिया पादरिया नेचरिया कादियानिया शिया वहाबिया बयाबना कब्जा भी कर ले तो 100 साल के बाद कलेक्टर के बाप को वही डिसीजन लेना पड़ेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। ये भारत का संविधान बोलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। अब अगर स्कूल हमारी होगी, कॉलेज हमारा होगा, जचगी हॉस्पिटल, मार बहने हमारी जाती है, हॉस्पिटल में मर्दों से जचगी करवानी पड़ती है, कोई बोलने वाला नहीं है। नकाब कहा जाता है उतारो तो अंदर घुसने देंगे, कोई बोलने वाला नहीं है, सबकी गैरत मुर्दा हो चुकी है। जबकि इसका जवाब ये था, हम अपना हॉस्पिटल बना लेते, मुस्लिम नर्स को रखते, कॉलेज हमारा होता, स्कूल हमारी होगी। जब हमारा कॉलेज होगा, स्कूल हमारी होगी तो सिलेबस भी हमारा होगा, यूनिफॉर्म भी और हमारा होगा, और सिलेबस में अगर हम इंग्लिश मीडियम रखते तो साथ में बहार शरीयत भी रखते, कंज़िल ईमान भी रखते, अनवार शरीयत भी रखते, और बारी आती यूनिफॉर्म की तो हम अंडर वियर स्कर्ट और चड्डी बनियान पहना के लड़की और लड़कों को स्कूल नहीं बुलाते, बल्कि लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी और लड़कियों के लिए नकाब फातिमातुल ज़हरा रखते। मेरे भाई ये जवाब था, ये जवाब है, वरना लाख चिल्लाते रहे, पूरा उसके पास में है, कुछ भी नहीं कर सकते, सिस्टम में वही है। बस मैं यही कहूंगा कि थोड़ी बहुत भी ईमानी गैरत बाकी है तो 2 मकान में से 1 मकान बेचे, अपनी स्कूल खोले और अपने बच्चों को मुस्लिम स्कूल में भेजे। कम से कम बच्चा जनगण मन अधिनायक से शुरू नहीं करेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से शुरू। ये फैक्ट है। कानून नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी करार दिया जाए। ये किसका प्लान है? थिंक टैंकर, किसको कहते हैं? 100 अक्लमंदों के बराबर तनहा उसको अक्ल होती है। स्पेन के मीटिंग में पास की गई है ये बात। यूरोपीय लिबास यानी आप जो पैंट शर्ट पहनते हैं, ये किसका लिबास है? ये उसी का लिबास है, तो उसी का प्लान है। और गैर शऊरी तौर से धीरे 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 से कुछ इतने दूर है शरअ से कि जुमा के दिन भी जींस पैंट टी शर्ट पहन के मस्जिद में, और जब वो रुकू करता है तो कमर के ऊपर वाला हिस्सा दिखता रहता, नाक के नीचे वाला हिस्सा दिखता रहता, खुद भी हराम करता, दूसरों को भी हराम में मुब्तला करता है। मेरे भाई ये प्लान किसका है? अपना नहीं, उसका प्लान है। इसलिए कम से कम जुमा में तो कुर्ता पजामा टोपी पहने और नंगे सर रहना कहा उसने। अब अगर इस्लाम को बचाना है तो टोपी पहन के रहे और कुर्ता पजामा पहन के रहे। कानून नंबर 5, पीरी मुरीदी ममनू करार दी जाए, मजारों पर ना जाएंगे और न ही दुआ मांगेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर पीरी मुरीदी जारी रहेगी तो नबी भी पीरों के पीर थे, मुरीद अबू बकर उमर उस्मान अली थे, ये सिलसिला वहीं से चला आ रहा। तो आज भी अगर कोई पीर कामिल निकला और वो अपने मुरीद को बोलेगा तो तारिक बिन जियाद बन के इस पीर को फिर से बदा कर सकता है, फिर से दोबारा सल्तनत उस्मानिया कायम कर सकता है। इसलिए पीरी मुरीदी नहीं। कानून नंबर 2, मजारों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन बेवकूफों को भी पता है मजार का अंदर जो है, मजार के अंदर वो ऊपर वाले से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वहां जाने पे पाबंदी लगा दी, कोई नहीं जाएगा। वो देख चुके थे कि मजार के अंदर वाले इनकलाब बर्पा कर देते हैं, इसलिए कोई जाओ मत। दुआ के बारे में पता है कि नबी ने दुआ मांगी थी तो बद्र में फरिश्तों की टीम उतर आई थी,
اس لیے اس نے دعا پہ بھی پابندی لگا دی. اب اسلام کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مزاروں پہ بھی جانا ہے, دعا بھی مانگنی ہے اور پیری مریدی کو بھی باقی رکھنا ہے. لیکن مزاروں پہ جائیں, اجمیر شریف بھی جائیں, مگر ایک بھی مجاوروں کو روپیہ مت دیجیے گا, 1 روپیہ بھی مت دیجیے گا, کیونکہ وہاں کے کچھ مجاور راضی ہو چکے ہیں. حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے معاذ اللہ, اور حضرت امیر معاویہ جانتے ہیں آپ لوگ کون ہے؟ امیر معاویہ صرف صحابی رسولی نہیں, قرآن لکھنے والے صحابی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے. نبی نے قرآن نہیں لکھا, یاد رکھیے گا, نبی نے پوری زندگی میں صرف ایک کلمہ لکھا ہے, محمد بن عبداللہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ لکھتے ہیں یہ بھی نبی کا معجزہ ہے. لکھنا بھی معجزہ ہے. قرآن نبی نے نہیں, نبی نے بولا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ میری بات ہے تو حدیث بن جاتی تھی, اور کہتے تھے یہ اللہ نے فرمایا ہے تو قرآن بتاتا. لکھنے والے 14 صحابہ ہیں, 14 صحابہ میں 7ویں نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام. یہ مردود کامران چشتی کی اولادوں سے میں کہوں گا امیر معاویہ جہنمی ہے تو قرآن دوسرا لیا ہو نا, یہ والا قرآن پڑھنے کا حق نہیں ہے. امیر معاویہ نے لکھا, امیر معاویہ نے. اور الحمدللہ العظیم ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابی چاہے اعلیٰ ہو, ادنا ہو, اوسط ہو, بدری ہو, یا کسی اور جنگ میں شہید صحابی ہو, وہ سب کے سب جنتی ہے. صرف جنتی نہیں, اصحابی کم نجوم میں اقتدیتم میں اہتدیتم کا پاور بولتا ہے. ہر صحابی اتنے بڑے جنتی ہے کہ قیامت تک سمندر کے نیچے رہنے والا کسی ایک بھی صحابی کی پیروی کر لے گا تو وہ بھی جنتی ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ کرام, عظمت حضرت امیر معاویہ, نعرہ تکبیر. 150 سے زیادہ حدیث مروی حضرت امیر معاویہ سے, اور مومنوں کے ماموں بھی ہے وہ, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سال مبارک ہے, سال مبارک. مثنوی شریف برخبر آمد کے خال مومنہ بود اندر قصر خود خود پیشرہ نہ وہاں مرد ورا بیدار کر چشم چوب کشاک کی نہ کشت مرد. آخر اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اتنے بڑے ولی تھے کہ شیطان کو پکڑ لیا اور چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. شیطان بولے جب تک تو بتائے گا نہیں آیا ہے کیوں. دراصل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس فجر کی نماز میں شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا. حضرت 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 اٹھیے نا, نماز پڑھنے جائیے نا. حضرت نے دروازہ کھول کے اس کو پکڑ لیا. بھائی تو کون؟ بولے نام سے کیا لینا دینا, جا کے نماز پڑھیے نا. بولے نہیں تو بتا ہے کون, اور جب تک بتائے گا نہیں تب تک چھوڑوں گا نہیں. شیطان کو پکڑنا یہ ایرے گیرے کا کام ہے. کتنے بڑے ولی ہوں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. اس نے بتایا لاسٹ میں کہ میں ابلیس ہوں. ابلیس تو فجر کی نماز میں کب سے اٹھانے لگ گیا بھائی, ابلیس ہو کر کے. امیر معاویہ نے کہا تو ابلیس ہے تو فجر کی نماز میں کیسے اٹھا رہا. اب دیکھیں وہ کیا جواب دیتا ہے. ابھی نماز پڑھیں گے تو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا, اور نہیں پڑھیں گے سورج نکل آئے گا تو روئیں گے, گر گرائیں گے کہ میری 2 رکعت چھوٹ گئی, تو رب 100 رکعت ثواب دے دے گا, 100 رکعت نماز کا ثواب دے گا. تو میں سوچتا ہوں 2 ہی رکعت کا ملے گا. 98 رکعت کے ثواب سے روکا نا اس نے. شیطان کون سا گیم کھیلتا ہے کس کے ساتھ پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے ایمان کو بچانا ہو نا تو مدرسے کے مدرس اور علماء اور ائمہ مساجد سے چپک کے رہیں گے. کبھی بھی خود ہی گوگل, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب سے فیصلہ مت کر لیجئے گا, ورنہ انجینئر مرزا کب گمراہ کرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. سائیکولوجی گیم کھیل رہا ہے بھائی وہ, اور پڑھے لکھے کالج والے تو زیادہ ہی بیوقوف بن رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی کبھی بھی سوشل میڈیا, الحمدللہ العظیم ہم لوگ اس مجدد کو نہیں مانتے ہیں جو گوگل سے مجدد بن جاتا ہے کہ ووٹنگ ہو رہی ہے. ہم لوگ اس مجدد کو مانتے ہیں جنہوں نے 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ لکھا ہے اور حوالے کے ساتھ میں لکھا ہے, حوالے کے ساتھ میں لکھا ہے. حاصل قانون نمبر 5 پیری مریدی ممنوع قرار دی گئی. قانون نمبر 6 ہجری تقویم ختم کر کے شمسی کیلنڈر رائج کر دیا گیا. آج کتنی تاریخ ہے؟ 25 فروری. یہ سب کو معلوم ہے. عربی کی تاریخ کتنی؟ یہی افسوس.
عربی کی تاریخ نہیں پتا. یہ پلان ہے ٹرکی والوں کا، ٹرکی میں اسلام کو ختم کرنے والوں کا. یہ پلان ہے تھنک ٹینکروں کا کہ اسے ختم کر دیا جائے اور شمسی کیلنڈر رائج کیا جائے، عیسوی رائج کیا جائے، ہجری ختم کر دیا جائے. جبکہ جس نے ہجری کو رائج کیا ہے دنیا اس تھنک ٹینکر کو عمر فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قانون نمبر 7، جمعہ کی چھٹی نہیں ہوگی، سنڈے کو چھٹی ہوگی. دیکھیں اسلام کو اوورٹیک کرنے کا پلان. اب ایمانداری سے آپ بتائیں، آپ کے بچے 95% آپ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ 95% بچے اسکول میں. میں ایک بنیادی بات بتاؤں، آپ اپنے بچوں سے کہیے گا، بچوں سے نہیں، بچے تو اب آپ کے سامنے ہی بچے ہیں. الہ آباد، دلی، ممبئی فیمس، بنگلور فیمس. اس کے کلیکٹر سے جا کے پوچھے نرسری میں تم نے جو پستک پڑھی تھی وہ کہاں ہے؟ LKG UKG فرسٹ جس میں لکھا ہوا تھا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر اپ اباؤٹ دا ورلڈ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی جونی جونی یس پاپا رین رین گو اوے. وہ کہاں ہے؟ آئی ڈونٹ نو. میں تو چھوٹا سا تھا اس وقت، مجھے کیا معلوم. مے بی مائی پیرنٹس نوز اباؤٹ اٹ. میرے ماں باپ سے جا کے پوچھ لو. ماں باپ سے جا کے پوچھا آپ کا بچہ جو ابھی کلیکٹر ہے بنگلور کا، وہ جو نرسری میں پستکیں پڑھاتا ہے LKG UKG میں، وہ پستک کہاں ہے؟ بولے وہ تو ہم نے ٹھیلا والے کو دے دیا تھا. اندازہ لگائیے گا، ٹھیلا والا بھیا تو نے کیا کیا؟ بولے میں ہوٹل والے کو دے دیا. ہوٹل والا بھائی صاحب تو نے کیا کیا؟ بولے میں تو سموسا کچوری پکوڑی ڈال کے بھیج ڈالا. سموسا کھانے والا بھیا تو نے کیا کیا؟ بولے میں کھانے کے بعد ڈسٹ بین میں ڈال دیا اس کو. ڈسٹ بین کے کچرے کا حال کیا ہوتا؟ نگر نگم کی گاڑی جاتی ہے، کچرے کو اپنی آگوش میں لیتی اور شہر کی سب سے گندی جگہ جا کے ڈمپ کر دیتی ہے. جس کاغذ نے کلیکٹر بنایا وہ شہر کی سب سے گندی جگہ پڑی ہوئی ہے. کوئی پوچھنے والا ہے اس کاغذ کے بارے میں؟ TI کو جا کے FIR کرے، جس نے کلیکٹر بنایا وہ نجاست غلیظہ میں پڑا ہوا کاغذ ہے. وہ بولے گا اٹ از ناٹ ایکسپٹیبل. یہ کرائم ہی نہیں ہے، یہ جرم ہی نہیں ہے، اس کو میں جاؤں FIR بنانے کے لیے، نکلو یہاں سے، بھگا دے گا. اندازہ ہو گیا جس نے کلیکٹر بنایا وہ کاغذ کہاں ہے؟ کاغذ کہاں سے بنتا؟ درخت سے، ووڈ سے، گراس سے. سیم درخت کو کاٹا گیا، پاؤڈر بنایا گیا، کیمیکل ڈالا گیا، کاغذ بنایا گیا، لکیریں کھینچی گئی اور سیم کاغذ، سب کچھ سیم ہے. بس اس پہ CBSE کا جونی جونی نہیں لکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب جامعہ نوریہ مدینۃ العلوم کے طلبہ جب وہ عالم فاضل مفتی بن جائے تو اس سے پوچھ لیجئے گا تم نے جو بچپن میں نرسری پرائمری میں اما پارا پڑھا تھا، الف لام میم کا پارا پڑھا تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ بچہ جواب دے گا. جب میں اس کو پڑھنے کے بعد اعدادیہ میں آیا اس کی عظمت کا اور اندازہ بڑھ گیا، اولا میں گیا تو اور اندازہ لگا، ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ فضیلت میں گیا اور اندازہ لگا. جب مفتی بنا تو اور مجھے پتا چلا کہ وہ جو کاغذ ہے اس کاغذ کے بارے میں صرف عالم نہیں، مفتی نہیں، مجدد نہیں، غوث نہیں، صحابہ نہیں، نبی نہیں، اللہ فتویٰ دیتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس کاغذ کو بغیر وضو کے چھونا یہ تو سیم درخت سے بنانا، سیم مشین سے بنانا، کلر سیم ہے نا، بیچنے والا سیم ہے نا، لکیر کھینچنے والا سیم ہے نا. وہ نجاست میں جس کو کلیکٹر بنایا وہ 2 لاکھ روپیہ بنگلور میں لے رہا ہے، مگر تیرا حال یہ ہے کہ تجھے چھونے کے لیے غسل بھی کرنا پڑتا، وضو بھی کرنا پڑتا. تیری حرمت و عزت بڑھی کیسے اس کاغذ نے کمال کیا. یقیناً میں بھی من حیث ہیا تیری طرح تھا، سیم درخت سے بنا، وہی سیم ہے، خریدار بیچنا سب سیم ہے. فرق یہ ہے تیری چھاتی پہ ABCD بیٹھا ہوا ہے، میری چھاتی پہ قرآن کی آیتیں بیٹھی ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس علامہ مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر.
سبحان اللہ. آخری وما علینا الا البلاغ کرنے جا رہا ہوں. قانون نمبر کیا تھا؟ 7. جمعہ کی چھٹی نہیں ہوگی، اتوار کی چھٹی ہوگی. آپ کے بچے اسی اتوار والی چھٹی اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا. اب اسلام کو زندہ رکھنا ہو تو جمعہ کو چھٹی کرنی ہوگی جی. اور جمعہ کو چھٹی کہاں ہو رہی ہے؟ آپ جا کے مدرسہ نوریہ والوں سے پوچھ لیں، مدینہ کے لوگ، بھائی سنیچر کو کیا کرتے؟ بولے کلاس لگتی ہے نا. اتوار کو بولے کلاس ہوتی ہے، پیر کو کلاس ہوتی ہے، منگل بدھ جمعرات کو بولے کلاس ہوتی ہے. جمعرات کو کیا کرتے؟ بولے رات میں بزم ہوتی ہے، تقریر نعت کی پریکٹس کرتے. اور جمعہ کو کہا چھٹی ہوتی ہے کیونکہ جمعہ ہفتے کی عید ہے. اور جمعہ میں ایک مسلم نہا دھو کر کے مسجد میں پہنچتا. ایک ہفتے میں کفر و شرک کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، فسق و فجور کے اثرات، امام کی تعلیم اور تقریر اور بیان سے اس اثرات کو زائل کیا جاتا ہے. امریکہ نے پلان کیا کہ وہ اثر زائل نہیں ہونا چاہیے، وہ رہنا چاہیے، اس لیے جمعہ کی چھٹی کو ختم کر دیا. آج بھی بھارت میں اگر جمعہ کی چھٹی میں جمعہ کی چھٹی کو جس نے باقی رکھا ہے وہ مدرسے کے علماء کرام، بے شک مدرسے کے علماء جمعہ کی چھٹی کو باقی رکھے ہیں. سمجھے اسلام بچے گا کیسے؟ قانون نمبر 8، یہ اور بھیانک والا قانون ہے. عربی زبان میں قرآن نہیں چھپے گا، اردو ٹرکش میں چھپے گا. یہ کس نے قانون لگایا؟ تھنک ٹینکر اسپین کی میٹنگ میں یہ قانون پاس ہوا. عربی میں نہیں، ٹرکش میں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ عربی میں جر زبان تالو سے مل کر قوف ادا ہوتا ہے، اس کے بعد سے کاف ادا ہوتا ہے. کنارہ زبان دار سے مل کر غاد ادا ہوتا ہے. یہ غاد، زال، زا، جیم ٹرکش میں کیسے؟ انگلش میں کیسے؟ ہندی میں کیسے؟ سوائے عربی کے کسی اور لینگویج میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے. پلان یہ ہے کہ اوریجنل عربی سے ختم کر دیں گے تو دھیرے دھیرے جیسے ہم نے توریت و انجیل کو چینج کر دیا، اس کو بھی چینج کر دیں گے. یہ پلان تھا، مگر اس بیوقوف کو پتا نہیں. حضرت عثمان غنی کے پاس بنی اسرائیل پہنچے اور کہا کہ پاک کے ایک نقطے کو ہٹا دیجئے نا، بس سب کچھ رہنے دیجئے. سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ رعد، سورہ دار، سورہ مائدہ سب رہنے دیجئے، ایک نقطہ ہے بس. بولے کون سا نقطہ؟ بولے فلما اتیا اہل قریۃ استطعم اہلها فابوا ان یضیفوهما. فاذا فا الف زبر با واو زبر بو، یہ با جو ہے نا اس کے نقطے کو ہٹا دیجیے. بولے کیوں؟ بولے اس میں ہماری توہین ہو رہی ہے. موسیٰ اور خضر ہمارے گاؤں میں آئے اور ہم نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. اس میں ہماری توہین. امت تھو تھو کر رہی ہے مجھ کو کہ نبی آئے اور ہم نے گاؤں سے بھگا دیا، جبکہ امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ نبی تو نبی ہے. اگر نائب نبی عبد القدیر میں آ جائے تو سر کے بیٹھا لیتے ہیں، تاج الشریعہ آ جائے تو دلوں کو بچھا دیتے ہیں، اسد میں آ جائے تو آنکھوں کو فرش راہ بنا دیتے ہیں، گلزار میں آ جائے تو سب بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ لوگ اتنا ادب کرتے ہیں اور ہم نے نبی کو بھگا دیا، کھانا بھی نہیں کھلایا. اٹ از مائی انسلٹ. So remove from this holy Quran. اس میں توہین ہو رہی، ہٹا دیجئے. اور ہٹانے کے بعد کیا کریں؟ بولے اوپر 2 نقطے لگا دے تو کیا بن جائے گا؟ فلما اتیا اہل قریۃ استطعم اہلها فابوا ان یضیفوهما. جب آئے تو ہم نے کھانا کھلایا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں چاند سورج ہی نہیں پوری دنیا دے دو، بلکہ چاند دے سکتا ہے عثمان، مگر با کا نقطہ نہیں دے سکتا. بے شک بے شک. ان لوگوں سے بتا دے ہم بھی اسی عثمان کی اولاد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی سرکار اکمل میاں صاحب قبلہ شفیع. حضرت نعرہ تکبیر، حضرت مولانا تنویر بلال صاحب قادری. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹے تشریف رکھیں، آپ حضرت تشریف رکھیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حضور ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ نماز عربی زبان میں قرآن کی اشاعت پر پابندی. اب یہاں کچھ لوگ اسمارٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عربی نہیں جانتا ہوں تو کیا ہوا، انگلش میں قرآن بلا کے پڑھوں گا، حرام. ہندی میں قرآن بلا کے پڑھوں گا، حرام. بھائی عربی لکھنے کے 8 طریقے ہیں. رسم عثمانی پر مواظبت واجب ہے. عربی دوسری رسم الخط میں قرآن نہیں لکھ سکتے ہیں تو پھر دوسری
दूसरी राइटिंग में पढ़ कैसे सकते हैं? इसलिए कभी भी हिंदी इंग्लिश वाला कुरान न मीनिंग की बात नहीं कर रहा मैं, अरबी की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल टेक्स्ट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अगर इंग्लिश में लिखा हुआ हो, लिखना ही जायज नहीं है। अब कहेंगे प्रेस वाले क्यों छाप रहे, बेवकूफ है क्या भाई? वो बिजनेसमैन है। बोले इतने लोग क्यों ले रहे हैं भाई? अब इतने लोग ले रहे हैं तो ये हकानियत की दलील है क्या? एक नहीं, पूरी दुनिया मिलके भी ले तभी हराम हराम ही होता है, हराम हराम ही होता है। हाँ, तो अरबी जुबान में कुरान की इशाअत पर पाबंदी, लिहाजा अगर इस्लाम को बचाना हो, ओवरटेक नहीं करने देंगे हम किसी को, तो हमें अरबी की मुवाज़बत ना। कानून नंबर 9, नमाज टर्की जुबान में पढ़ेंगे, अरबी में नहीं पढ़ेंगे। अल्लाहू अकबर टर्की में बोलेगा आदमी, अरबी में नहीं बोलेगा। ये भी नमाज के स्ट्रक्चर और रूह को खत्म करना था, स्ट्रक्चर और रूह को। अब सोचे ये पूरा कानून लागू हो गया और पुलिस गन लेकर के, बंदूक लेकर के देख रही है, कोई टोपी तो नहीं पहना तो उड़ा दो उसको। कोई मदरसे में अली बा तासा लेके नहीं जा रहा हो, लेके जा रहा तो उसे मार दो। कोई अजान तो नहीं दे रहा, उसे भी खत्म कर दो। ये पूरा कमाल अतातुर्क टर्की में लागू कर दिया, पूरे सिस्टम लागू है कमाल अतातुर्क के जरिए। अब सोचे इस्लाम कैसे बचेगा कि पर मशक्कत के जलाल आता। ऐसे माहौल में रब्बे कदीर शेख महमूद आफंदी को पैदा करवाता है। शेख महमूद आफंदी, मदरसा पे पाबंदी है, खानकाह पे पाबंदी है, मज़ारों पे जाने पे पाबंदी है। वो मर्द मुजाहिद जानते क्या करता है? माँ बाप से पढ़ना शुरू कर देता है। कभी कभी अफसोस होता है, अपने यहाँ के हालात भी ऐसी है, ऐसे ही हालात है। फिर आपके बच्चे आपसे कैसे पढ़ेंगे जबकि आपको खुद ही नहीं आता है कुरान शरीफ पढ़ना, अनवार शरीयत पढ़ना। मगर वहां जब थिंक टैंकरों ने, अमेरिका और यहूदी इजराइल ने मिलकर पाबंदी लगाई, नो कानून, बंदूक को नोक पर नाफिज किया गया। शेख महमूद आफंदी पैदा होते हैं, माँ बाप से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद लोगों के दरवाजे पे जाकर दस्तक देते हैं, भाई 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 आप अपने बच्चे को दीजिए ना, मैं पढ़ाऊंगा। नहीं, कमाल अतातुर्क की फौज मार देगी। वो मायूस नहीं हुए, वो दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, कोई तो तैयार होगा। जामिया नूरिया मदीनतुल उलूम में सबके बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, जब रब चाहता है किसके उसके बच्चे पढ़ते हैं। भलाई का इरादा रखवाता है तब इसके बच्चे पढ़ते हैं। हासिल ये कि कुछ लोग राजी हुए, शेख महमूद आफंदी बच्चे को लेके खेत में चले गए। बच्चों, पुलिस आएगी तो सब काम करने लग जाना, और पुलिस चली जाएगी ना, जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। कहा ठीक है हजरत। पुलिस चली गई। शेख महमूद आफंदी कहते हैं, याद रखिएगा कागज कलम नोटबुक पेंसिल कुछ नहीं है। शेख महमूद आफंदी, बच्चों मेरी तरफ देखो, अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ता भी ऐसा ही होता है, उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, नून भी ऐसा ही होता, थोड़ा सा राउंड में, बीच में एक नुक्ता होता है। रूफ़े जार बच्चे ये है, बाओ ताओ काफे लाने वाले मुस्फला रुपा चाहना फी मिन इला हत्ता आगा। बच्चों रूफ़े जार जहां दाखिल होता है उसके नीचे जेर आ जाता है। बच्चों जो फाइल होता है उस पर रफा आता है, जो मफूल होता है उस पर नसब आता है, जो मुजाफ होता है वो मजरूर होता है। बच्चों वजू में 4 फराइज है, चेहरा देना, हाथ देना, मसा करना, पैर धोना। बच्चों खुशी में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। बच्चों इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इस दौर के उलमा ने ये लिखा है, कअन्नल्लाह वदअल इल्म अला असाबि'i शेख। बुखारी, हिदाया, लिकाया, निहाया, दुरर, शर्ह, कल्ब, तकाई, तमाम किताबों पर पाबंदी है, मगर तमाम किताबों का इल्म रब्बे कबीर ने शेख महमूद आफंदी की उंगलियों पे रख दिया था, उंगलियों पे रख दिया था। इन्होंने हाफिज भी बनाया, अल्लामा भी बनाया, मुफ्ती भी बनाया, इस्लामी भी बनाया, फकीह भी बनाया, और इसी के स्टूडेंट में एक बच्चा रजल के जबरदस्तार बन के सामने आता है, इस्राइल की आंखों में आंखें डाल के बोलता, तू बाती, तेरा नजरिया बाती, तेरा सिस्टम बाती, इस्लाम हक तो है, और तू जितनी भी कोशिश कर ले दुनिया में मुसलमान भी रहेंगे, इस्लाम भी रहेगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम।
نفس نفسی کا ہوگا قیامت میں شور، جب کسی پر کسی کا چلے گا نہ زور، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوگی، سب ان کی شوقات لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، ہند میں بے مثالی ہے ایک آستان، فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں، جا کے اجمیر میں دیکھو کیسا تماشا، جائے حاجی گا فخر ہندوستا کا، جائے دینوں میاں لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، ہند میں کوئی شاعر نہ ایسا ہوا، کوئی عرشی سلام ایسا لکھے گا کیا، اعلی حضرت نے جو لکھ دیا مجھ سے خدمت کے قدسی کا یہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معذر الجود والكرم بارك وسلم صلاة تبقى بدوام الملك الحي القيوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی تیرا تیرے رسول پاک کا تیرے محبوب بندوں کا ذکر جامعہ نوریہ میں کیا گیا ہے، مولا تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا پھر اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب جو کچھ بھی تیری بارگاہ سے عطا ہو سب تیرے محبوب پاک صاحب الولاء حضور سرور عالم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، آمین۔ مولا اپنے حبیب کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء دین، فقہاء دین، بزرگان دین، ائمہ و مجتہدین، جمیع مومنین مومنات کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، آمین۔ پیران پیر ارشد امیر حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، آمین۔ خواجہ خواجہ فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، آمین۔ مولا سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، جملہ سلاسل حقہ اربعہ کے تمام مشائخ جو اب تک گزرے ہیں قیامت تک گزریں گے سب کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، آمین۔ مولا کانپور کی سرزمین پہ جتنے بھی تیرے محبوب بندے آرام فرما ہے سب کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، مولا بالعموم جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے
بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا دے مولا تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور جو دستار بندی میں جن جن لڑکوں نے حافظ قرآن ہوئی ہے مولا ان کو قرآن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس مدرسے کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرما حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی محمد الیاس خان صاحب نوری کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما اور دنیا سنیت کے لیے تادیر ان کا سایہ قائم و دائم فرما مولا جتنے بھی مشائخ اعظام علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا خطیب صاحب قبلہ مدد اللہ العالین و نیرانی نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے مولا تعالیٰ ان کی باتوں پہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا تمام علماء کرام کی عمر میں برکتیں عطا فرما مولا جتنے بھی لوگ یہاں ہاتھ دے رہے ہیں جتنے اساتذہ ہیں مدد جامعہ کے اور جتنے جو ہے وہ اراکین ہیں اور جتنے بھی لوگوں نے دامے دل میں قدم سور حصہ لیا ہے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی کا سامان پیدا فرما دے مولا جن کے گھروں میں اسلام کے مقدس شہزادیاں شادی کے لائق ہو گئی ہیں ان کو نیک اور اچھا سا رشتہ دے دے مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم نے جن کے والدین معالمان بالاسلام اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے مولا جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے مولا ہمارے نوجوانوں کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں نمازی بنا دے غازی بنا دے مولا ہمیں ایک کر دے نیک کر دے مولا تجھے فضل کر دے نہیں لگتی بار کہ نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس بزم پاک کو قبول فرما لے اور ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم فرما اے خالق عالم تیرے قدرت کا تصدق سلطان رسول شافع امت کا تصدق مولا میرے آل شہ ابرار کا صدقہ اصحاب کا اور عطرت اطہار کا صدقہ قرآن کا اسلام کا ایمان کا صدقہ ابو بکر عمر حیدر عثمان کا صدقہ خاتون جنا فاطمہ زہرا کا تصدق کلثوم کا زینب کا رقیہ کا تصدق ہے مستحق عذاب کے لائق کرم اس نقطۂ نظر سے خدایا ہمیں نہ دیکھ دامن میں اپنے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا اے رحمت دوام اپنے کرم کو دیکھ اے رحمت دوام اپنے کرم کو دیکھ اے رحمت دوام اپنے کرم کو دیکھ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا آخری وقت میں سلامت ہم سبوں کا ایمان رہے یا خدا جس میں جب تک کی ہمارے جان رہے تجھ پہ شہدہ تیرے محبوب پہ قربان رہے اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم اغفر ورحم انت خیر الغافرین اللہم ارحم انت خیر الراحمین اللہم انصر انت خیر الناصرین اللہم عز الاسلام والمسلمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم